السلام علیکم. स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अपारक امید کریں آپ سب بڑے ہوں گے, خوش ہوں گے, اچھے موڈ بھی ہوں گے. میں بلکس قدرت سیلف خان اور اب لوگ کی ویڈیو ہے انڈیاز 2260 اسکالرشپ فار افغانستان اسٹوڈنٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس. اچھا, افغانستان کے لیے پاکستانی اسٹوڈنٹ شوکنگ ریئیکشن ہے, تو آج کریں گے, دیکھتے ہیں لوگ کیا بول رہا ہے. تو اسکالرشپ ہر سال بھی ہر سال ہوتا ہے. یس 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 یس, تو اس پر ویڈیو ہے, دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا بول رہے ہیں. وہ بھی پاکستانی ہاں, کہ اسکالرشپ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ واچ کرو. واچ کرنے سے پہلے ہمارے چینل مانڈر کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ساتھ میں جو بیل آئیکن لائک ضرور کریں. اگر ہمیں فالو نہیں کیا پلیز فالو انسٹاگرام, اب لوگ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ساتھ میں بیک اپ چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں. لیٹس اسٹارٹ. میں ٹرائی کروں وہ لگے جا رہا ہے. نہیں, مجھے بات مکمل کر دے لینا نا. آپ بات سننے کا سلیقہ اگر آپ سیکھ جائیں تو اوہ میں نے تو سنایا ہے. لگاتے ہیں, مجھے لگتا ہے شاید آپ کی بات آپ, لیکن آپ کنٹینیو کریں تھوڑا فاسٹ. بات کرنے کا ڈھنگ آپ مجھ سے سیکھیں گے, میں آپ سے نہیں سیکھوں. دشمن ملک ہے انڈیا, یہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور باقی ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ تو آپ نے بولا دشمن ملک والی سوچ ہم چھوڑ کیوں نہیں دیتے, اور دوسرے نمبر پہ کیوں بہتر کر رہے ہیں اسلامی کنٹریاں نہ آپ گہرائی میں جائیں تو پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ افغانستان کا فائدہ ہو. انڈیا کا یہ مفاد نہیں ہے کہ افغانستان کا فائدہ ہو. انڈیا صرف افغانیوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, جس ٹھیک ایشو ہے. پہ آپ بات کر رہے ہیں اس پہ میں نے تھوڑا سا وہ لڑکی والا بیچ میں ایلیمنٹ لے کے آئے نا, کہ آپ نے لیڈی کو ہم نے بھیجا وہاں پہ ورگلانے کے تو لیے, میں کے لیے, اس لیے میں نے وہ بات بڑی کہ اس کا مطلب نہیں, یہ ورگلانے کا دماغ آپ کا ہے, میں نے ورگلانے کا استعمال نہیں کیا. یہ آپ کی سوچ ہے. میں نے یہ نہیں کہا آج جو رپورٹر کا کام ہو رہا ہے. ایجوکیشن دے کے ورگلا رہے ہیں, وہ یہ تو آپ نے پیچھے ہونے کے دیکھو. یہ آپ اپنے تھوڑا سا پرابلم آپ کو بھی ہے. یہ ورگلانا آپ کے دماغ پر بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا ریکارڈنگ. نہیں, آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے. آپ کا دماغ کمزور ہے. میں نے جس نے یہ لفظ بولا اس پر لعنت. لیکن آپ اس والے سے بات کریں نا, کہ پاکستان میں اتنے امیر زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بہتر پتا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے نا. اتنے اگر وہ اپنی دولت میں سے 1% بھی دے نا, تو انڈیا کو بھول جاؤ آپ لوگ. انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم ہمارے سے بہتر ہے, مانتے ہیں یا نہیں؟ ایجوکیشن سسٹم بہرحال وہاں بہتر ہوگا, لیکن اوورآل پاکستان میں ریئلٹی اپنی نہیں بول سکتے. نہیں, ان کا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے, آئی ٹی کا سسٹم بہتر ہے, ان کے انجینئرنگ کا سسٹم بہتر ہے. نہیں, انڈیا کا ہم سے ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے. ابھی میں دل پہ بتر رکھ کے بول رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ. صہیب چودھری. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از موسٹ پاورفل ویپن, اور یہی ویپن انڈیا دینے جا رہا ہے افغانستان کو. 2500 کے قریب اسکالرشپ اناؤنس کیے ہیں افغان اسٹوڈنٹس کے لیے, جس میں آلموسٹ 300 اسکالرشپ فیمیل کے لیے ہوں گے, یعنی کہ لڑکیاں بھی ایجوکیشن حاصل کر پائیں گی. اسی والے سے پاکستان کی پبلک سے بات کروں گا کہ پہلے 200 کروڑ کے قریب انڈیا نے اپنے بجٹ میں سے افغانستان کے لیے رکھا. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی, اس کے علاوہ آرمی کو ٹرینڈ کر رہے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں افغانستان کا ایجوکیشن سسٹم بھی انڈیا کی طرح ہو جائے گا؟ پاکستان کی پبلک اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے, جانیں گے اس ویڈیو میں. جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. نواز کیا کرتے ہیں؟ میں رائٹر ہوں. رائٹر ہیں, زبردست. آپ کے مطلب کا ہی پھر آج ٹاپک ہے. ایجوکیشن کہا جاتا ہے کہ موسٹ پاورفل ویپن ہے, ٹھیک ہے. ابھی انڈیا نے تقریباً 2500 کے قریب اسکالرشپ اناؤنس کیے ہیں افغانستان اسٹوڈنٹس کے لیے, افغان اسٹوڈنٹس کے لیے, جس میں فیمیلس کے لیے بھی اسکالرشپ ہے اور لڑکوں کے لیے بھی اسکالرشپ ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں تو یہاں بتایا جاتا ہے افغانستان کو انڈیا یوز کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ, اور وہ تو ایجوکیشن دے رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہی مقصد ہے انڈیا کا اسکالرشپ افغانیوں کو دینے کا, کہ تاکہ وہ ان کی برین واشنگ کر کے تو واپس ان کو اپنے ملک میں بھیجیں. اور برین واشنگ یہ ہوگی کہ پاکستان ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے گا موچ مفت میں پاکستان موچ کا تو اور ہے بھی رائٹر ہے. ایجوکیشن دینے سے اویئرنیس آتی ہے یا برین واشنگ ہوتی ہے؟ آپ اس کے اوپر, آپ تو رائٹر ہیں. دیکھو رائٹر والی بات میری کی. ایجوکیشن کا نام صرف لکھنا پڑھنا تو نہیں ہوتا کہ کوئی شخص صرف وہ الف بے پڑھ لے اور لکھ لے, اے بی سی پڑھ لکھ لے. وہ ایجوکیشن کے لیے ہی بلایا جائے گا, لیکن ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان کی برین واشنگ کر کے بھیجی جائے گی. اور پہلے جو افغانستان کیا سوچ ہے تیری, کیا سوچ ہے تیری. پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی صرف غلط فہمی کی بنیاد پر خراب ہیں.
ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपने बोला कि ये जो brain इतना washing सब के कुछ लिए हुआ है, तो सब हम भी सब education गलत provide फहमी करते था। हैं। ओ हम भाई, मतलब ये है कि ओ हम भाई, इस ये तरह- कहाँ के हमारे राइटर पे हो? इल्जाम है कि हमने भी वेपन दिए हैं। आपको पता है कि हमने कौन से वेपन दिए हैं और एग्री करते हैं या नहीं? आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे जवाब देने दें और आप खामोश हो जाए। जितनी मदद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की है किसी और मुल्क ने नहीं की। अच्छा ठीक है। लेकिन ये गलतफहमी अफगानियों को हमेशा ये रहती है, चाहे इससे पहले वाली वो सेकुलर गवर्नमेंट थी या आज की तालिबान की गवर्नमेंट है या माजी बईद में ज़ाहिर शाह की गवर्नमेंट होती थी, बादशाह की। तो हमेशा अफगानियों को गलतफहमी ये रही कि पाकिस्तान उनका मुखालिफ है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान उनका खैर ख्वाह है। नहीं, इजाजत हो तो मैं हमारे अपना बचपन सवाल में करूं। कहते हैं कि सूरज को 2 उंगलियों से नहीं छुपाया जा सकता। अभी बात हम सुनने का ये सलीका सब अगर आप किसके से सीखें तो छुपाया है, ठीक है, इतनी उसमें सब ये आप कुछ हुआ थोड़ा है। ब्रेक लगाते हैं, मुझे लगता है शायद आपकी बात आप, लेकिन आप कंटिन्यू करें थोड़ा फास्ट। बात करने का ढंग आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। अच्छा, माजी बईद हो या माजी करीब हो या हाल हो, पाकिस्तान हमेशा अफगानियों का खैर ख्वाह रहा है और उनकी हमेशा बढ़ के मदद करता रहा है। लेकिन वो गलतफहमी है उनके और पाकिस्तान के दरमियान। हम तो वो पागल समझते हैं, हैं कि पाकिस्तान समझते उनकी ही नहीं। मुखालफत करता है और इसी गलतफहमी को ज़्यादा हवा देने के लिए, इसी बात को बढ़ाने के लिए, इसी बात को अफगानी नौजवानों के दिलों में और ज़हन में बात डालने के लिए इंडिया वहाँ बुला रहा है। अच्छा। कि ताकि इंडिया उनकी ब्रेन अच्छा। तो आप लोग भाई, वो मीम वाला बंदा अच्छा। एजुकेशन किताबें तो पढ़ी जाएंगी, 1-2 डिग्रियां तो मिल जाएंगी, लेकिन असल मकसद सियासी तौर पर ठीक है। ब्रेन वॉशिंग तो आप करनी है ना आप कि उसकी इंडिया brain wash उसका करना, दोस्त इंडिया है क्या against और है, तो कर नहीं पाकिस्तान सकते हो। दुश्मन है। तो फिर बोलता है ये बिल्कुल ठीक है। गलत है। हकीकतन गहराई में जाए तो पाकिस्तान का मफाद ये है कि अफगानिस्तान का फ़ायदा हो। इंडिया का ये मफाद नहीं है कि अफगानिस्तान का फ़ायदा हो। इंडिया सिर्फ अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना ओके चाहता है। ठीक है। हकीकत ये है, हम न अफगानिस्तान के खिलाफ हैं और ना ही हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग ये है कि अफगानिस्तान की मदद ये बात ठीक तो है होनी कि चाहिए रैशनल थिंकिंग और होनी इंडिया के चाहिए, साथ बिल्कुल खराब न करो कि ना करना चाहिए खराब, लेकिन खराब किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, अब ये बात भी मिसाल करो। लीजिए चाइना और इंडिया का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है एक टेरिटरी पे, उनकी जंगें भी हो चुकी हैं उस पे। इसके बावजूद उनकी तजारत भी होती रहती है और उनके हुक्मरान एक दूसरे का मुल्क भी विजिट करते रहते हैं। तो हमें भी इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए और इंडिया रखने चाहिए, लेकिन क्यों अभी तक नहीं रखे, क्या वजह हो सकती है? कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, आपको अगर कोई वर्गलाता है तो आप उस बात पर ना आए। थैंक यू। ठीक है, मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि आपने बोला कि पाकिस्तानी खैर ख्वाह है। नो डाउट पाकिस्तान की जो पब्लिक है बहुत मोहब्बत रखती है, सारे लोगों से मोहब्बत रखती है, लेकिन उनका ये अफगानिस्तान वालों का कहना है कि अमेरिका को अड्डे कौन देता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। सुनिए, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही अफगानिस्तान का भला नहीं चाहते, पाकिस्तानी हुकूमत भी हमेशा नहीं, वो दूसरा वाला क्वेश्चन करो। PDM की है, चाहे पहले PTI की थी, चाहे उससे पहले फौजी हुक्मरान रहे हैं। हकीकतन चूंकि पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि अफगानिस्तान का नुकसान ना किया जाए, इसलिए पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें अफगानिस्तान के हक में ही रहे हैं। आजकल कोई अड्डा नहीं अमेरिका को दिया हुआ। पहले ये वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कमीना इंसान था, उसने हर वो काम किया जो पाकिस्तान की मफाद के खिलाफ था, जो अफगानिस्तान के मफाद के खिलाफ था, जो दुनिया के तमाम मुसलमानों के खिलाफ था। वो जनरल मुशर्रफ करता रहा है, लेकिन वो सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दौर तक में अपना उसके बाद जरदारी साहब के दौर में नहीं अड्डे दिए। नहीं, उसके बाद तो सब कुछ वाइंड अप किया गया है। उसके बाद तो फिर अफगानिस्तान के हक में पॉलिसी रही है। आजकल कोई अड्डा नहीं है अमेरिका के पास। क्यों नफरतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की? क्यों आए दिन वजह क्या है फिर होता है और उसकी वहाँ से आती है जी हमने किया? क्यों? वो जो साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो गलत पॉलिसियाँ चलाई थी अफगानिस्तान के बारे में, उस वजह से आज भी गलतफहमी है और उनकी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि चूँकि जनरल परवेज मुशर्रफ ताऊती क़ुव्वतों का एजेंट था, इसलिए वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ काम करता था। अब वो मर चुका है, दफ़ा हो गया है इस मुल्क से। इस वजह से पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अफगानिस्तान का मुखालिफ हो। वो पुरानी गलतफहमियाँ अफगानी जो हमारे बहन भाई अपने ज़हन से निकाल दें। ठीक है,
تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے 5 سال 10 سال میں غلط فہمیاں نکل جائیں گی, نفرتیں ختم ہو جائیں گی, جو جیسے نفرتیں مجھے تو بڑھتی نظر آ رہی ہیں, آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈس ایگری بھی, لیکن مجھے تو بڑھتی نظر آ رہی ہیں. ابھی رشیا میں ایک میٹنگ تھی افغانستان کے ایشو کو لے کر, جس میں انڈیا بھی گیا, جس میں ایران بھی گیا, جس میں رشیا تو آلریڈی موجود تھا, چائنا بھی گیا, پاکستان نہیں گیا. کیسا خیر خواہ ہے؟ دیکھیں سوال کرنا میرا فرض ہے, کیسا خیر خواہ ہے کہ میٹنگ تھا کہ ایشو حل کیے جائیں, اس میں پاکستان گیا ہی نہیں. جی سنیے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ غلط فہمیاں دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس دوست کو غلط فہمی ہو اس کی زبان میں بات کی جائے اور اس طریقے سے بات کی جائے جو وہ طریقہ سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس بندے سے کہلوائی جائے جس طرح کے بندے کو پسند کرتا ہے. تو ہماری موجودہ حکومت نے کیا بلنڈر کیا ہے کہ طالبان کی حکومت ہے وہ خواتین کو پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ نے وہ حنا ربانی خر کو ماڈرن وہ کپڑے پہنا کے اور ماڈرن جویلری پہنا کے طالبان بھیج دیا. ان غلط فہمی تو صاف ظاہر غلط فہمیاں بڑھیں گی. اور جب ایک قومی اسمبلی کے ایک عقل مند رکن نے اس بات پر نشاندہی کی کہ یہ تم لوگوں نے غلط کیا ہے, کسی مرد کو بھیجنا چاہیے تھا, تو اس کے خلاف جتنی تھاٹ لیس عورتیں تھیں, میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر انہیں عقل ہے تو میرے سامنے آ کے میرے ساتھ مکالمہ کریں, جتنی قومی اسمبلی میں تھاٹ لیس قسم کی عورتیں تھیں انہوں نے اس پہ اٹیک کر دیا. حالانکہ اور بشمول وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے, بھائی ان میں عقل نہیں ہے کہ جو لوگ خواتین کو پردے سے باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ان کے سامنے آپ نے ماڈرن عورت کو بھیجا, ماڈرن کپڑے پہنا کے اور ماڈرن جیولری پہنا کے, تو وہ پھر غلط فہمی بڑھے گی یا غلط فہمی کم ہوگی؟ یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو افغانستان کی جو اس ٹائم حکومت ہے, طالبان کی حکومت ہے, وہ کہتے ہیں لڑکیوں کی ایجوکیشن ہم نہیں مانتے, ہم نہیں ایجوکیشن دیں گے لڑکیوں کو, تو آپ اس سے اس کا مطلب ایگری کرتے ہیں؟ میں نہ اس سے ایگری کر رہا ہوں نہ میں اس سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. وہ ان کا ڈومیسٹک ایشو ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. یہ بات ٹھیک ہے, صحیح بات کر رہے ہیں اس پہ میں نے تھوڑا سا وہ لڑکی والا بیچ میں ایلیمنٹ لے کے آئے نا کہ آپ نے لیڈی کو ہم نے بھیجا وہاں پہ ورگلانے کے لیے, اس لیے میں نے وہ ورگلانے والی بات آ گئی. یہ ورگلانے کا دماغ استعمال نہیں کیا, یہ آپ کی سوچ ہے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں ہے, آپ غلط ٹوسٹ نہ دیں میری بات کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی اصول ہے جب آپ نے کسی بندے کو کنونس کرنا ہو اپنے حق میں کرنا ہو, اس کی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے, اس طریقے سے بات کی جاتی ہے جس طریقے سے وہ بات سمجھے, پسند کرے, اور ایسے بندے کی زبانی کروائی جاتی ہے کہ جس کو اچھا سمجھے. تو آپ نے بالکل کام, ہماری گورنمنٹ نے بالکل الٹا کیا. میں ببانگ دول کہہ رہا ہوں کہ حنا ربانی خر کو طالبان کے پاس بھیجنا دنیا کا سب سے بڑا بلنڈر تھا, اور جن لوگوں نے اس ایشو پر وہ حنا ربانی خر کی حمایت کی وہ تمام کے تمام لوگ بلنڈر باز ہیں. عقل استعمال کریں, بلنڈر باز ہے, بلنڈر کھلواڑ نہ کریں ملک کے ساتھ, عقل استعمال کر کے کریں. اگر آپ نے خارجہ پالیسی مؤثر بنانی ہے تو طالبان کے پاس زیادہ بہتر یہ تھا کہ کوئی مذہبی اسلامی ذہن رکھنے والا ممبر آف قومی اسمبلی بھیجا جاتا جو ان کی زبان میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا, ان کے ساتھ نماز پڑھتا اور ان کو سمجھاتا. یہ طریقہ کار تھا. یہ حنا ربانی خر جیسی خاتون جو ہے یہ طالبان کے پاس بھیج کے آپ نے ان کو انگلی چبوئی ہے, آپ نے ان کو خرابی کی طرف دھکیلا ہے, آپ نے اپنے حق میں ان کے نظر کو مائل نہیں کیا. حنا ربانی خر کو جنہوں نے بھیجنے کا کہا وہ پاکستان کے لیے کا فائدہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان چپکلش قائم رہے. جو شخص یہ چاہے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوستی ہو وہ کسی عقل مند مرد کو بھیجے گا. ہماری پسند کی بات نہیں ہے, طالبان کی پسند کی بات ہے, کیونکہ وہ بے پردہ خواتین کو پسند نہیں کرتے طالبان, اس لیے بے پردہ خاتون وہاں پر بھیجنا غلط تھا. یہ تھی ویڈیو
दिया, उन्होंने अपना काम करके तालिबान से मीटर वीडियो हम लोगों ने दरमियान में कट कर दी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी हमारी कुछ के बाद फिर इसका फिर तो सेकंड भाई पार्ट साहब बनाएंगे। की इंटरव्यू है जो कि राइटर है, पता नहीं कहाँ का राइटर है, क्या लिख रहा है, ड्रामे फिल्में, पता नहीं क्या क्या लिख किस रहा है। चीज का राइटर उनसे है? कुछ पूछा गया कि स्कॉलरशिप मिल रहा है अफगान स्टूडेंट्स को, क्या कहना फिर चाहोगे? क्या पहले तो बोल रहा था कि इनका माइंड जो है ब्रेन वॉश का हो रहा नहीं कह रहा हूँ है, कि ये फिर उनको बाद में आप जो है बोला आ है। गया सही रास्ते पर आ गया कि मुशर्रफ ने ये वो किया तभी तो ये इन्होंने वो कुछ चल क्वेश्चन वहाँ पे रहा है। कुछ लिंक दे दिया कि ये सब कुछ तो आप लोगों ने किया है। बढ़िया था तो कि ये वाकई में एक कॉमेडियन टाइप बंदा था और जो एक चीज था, एक बात को नोट करता था, जब एक- मैंने एक एक बात बात की है। कि मैं ये बात नहीं किया, फिर क्यों कह रहे फिर उसको कहा कि मुझे बोलने तो उनके दरमियान में टोक रहे हो। तो बंदा कुछ ऐसा ही कॉमेडियन टाइप का भी था, थोड़ा बहुत इनसे पता नहीं रियलिटी छुपाई की थी या खुद को छुपा रहा था, हाँ, सब कुछ जो ये बात इन्होंने भी है। खुद किया है। भाई मुशर्रफ ने अड्डे दिए जरदारी के टाइम में थे, बाकी जो गवर्नमेंट थे उनके टाइम में थे, आता कि इमरान खान के टाइम तक था ये सब कुछ। ये तो इनसे लाखों लोग अफगान बेघर हो गए, लाखों जो मर गए, उनके हिसाब किताब किससे हम लें? यस। तो ये लोग तो लाजमी बात है, आपसे नफरत करेंगे फिर। सो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब चैनल कॉन्ट्रैक्टर्स साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल रहे हैं। इतना ही, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।